أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج ہم قاعدہ نمبر 3 کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کل ہم قاعدہ نمبر 2 پڑھ چکے۔ قاعدہ نمبر 1 یہ تھا کہ اگر کوئی انسان واجبات نماز میں کمی یا اضافہ کرے تو ہم نے جواب دیا تھا کہ اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو نماز باطل ہے، اگر بھولے سے کوئی کمی یا اضافہ کرے تو غیر رکن میں نماز صحیح ہے، رکن میں نماز باطل ہے۔ قاعدہ نمبر 2 ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا کہ اگر نمازی کو نماز کے دوران یاد ہے کہ اس سے غیر رکن چھوٹ گیا ہے۔ آج ہم رکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو پچھلا قاعدہ تھا قاعدہ نمبر 2 اس میں ہم نے پڑھا تھا غیر رکن، اگر اس کو غیر رکن چھوٹ جائے تو ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ اس کو کہاں پہ یاد آیا، اگلے غیر رکن میں یاد آیا یا اگلے رکن میں۔ تو آج کا قاعدہ بھی تقریباً اسی طرح ہے کہ نمازی کو نماز کے دوران یاد آیا کہ اس سے رکن چھوٹ گیا۔ رکن، اب رکن کیا ہے؟ رکوع ہے یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدے ہیں، صحیح؟ رکن چھوٹ گیا ہے اور اس کو کب یہ بات یاد آئی ہے؟ یہ اس کو غیر رکن میں یاد آئی ہے یا غیر رکن میں نہیں، اگلے رکن میں پہنچ کے بعد یاد آئی، ٹھیک ہے؟ کل بھی ہم نے جو قاعدہ نمبر 2 بتایا تھا اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ غیر رکن، اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں رکن چھوٹا ہے، اس میں غیر رکن، تو ہم نے کہا تھا اس کو کہاں پہ یاد ہے۔ اگر تو اس کو غیر رکن میں یاد ہے تو واپس پلٹے گا، اس غیر رکن کو انجام دے گا، اور جو پہلے انجام دے تو اس کو دوبارہ انجام دے گا تاکہ نماز کی ترتیب باقی رہے۔ اور اگر اس کو رکن میں یاد ہے تو واپس نہیں پلٹ سکتا، اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ لیکن آج جو ہم بات کریں وہ ہے رکن چھوٹا ہے اس سے، اور کیونکہ نماز کے دوران کی بات ہو رہی ہے اور نیت آپ جانتے ہیں کہ نماز شروع ہی نیت سے ہوتی ہے اور پھر تکبیرۃ الاحرام سے ہوتی ہے۔ تو ہم اس میں بات کریں گے رکوع اور 2 سجدوں کی، کہ اگر کسی کو نماز کے دوران یاد آئے کہ مجھ سے رکوع چھوٹ گیا ہے، یا کسی کو نماز کے دوران یاد آئے کہ مجھ سے رکعت میں ایک ہی رکعت میں 2 سجدے چھوٹ گئے، کہاں پہ اس کو یہ بات یاد آئی؟ تو دو ہی اس میں آپشنز ہو سکتے ہیں، 2 ہی اس میں حکم کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے رکوع چھوٹ گیا ہے یا وہ کہے کہ مجھ سے ایک رکعت 2 سجدے چھوٹ گئے ہیں، تو ہم پوچھیں گے کہ آپ کو یہ بات کہاں یاد آئی؟ غیر رکن میں، یعنی ابھی وہ رکوع چھوڑ کر آگے رکن میں نہیں پہنچا تھا، غیر رکن میں ہی تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ مجھ سے رکوع میں نے چھوڑ دیا۔ اور قرآن میں بار بار آپ خدمت میں عرض کری کہ بات یقین کی ہو رہی، شک کی نہیں ہو رہی۔ شک کا قاعدہ الگ ہے، اسے یقین ہو گیا کہ مجھ سے رکوع چھوٹ گیا ہے۔ ابھی کیا اگلے غیر رکن میں یاد آیا کہ رکوع چھوٹا ہے، یا اگلے رکن میں پہنچ گیا پھر اس کو یاد آیا کہ مجھ سے رکوع چھوٹ گیا؟ یعنی مہم یہ ہے کہ اس کو یاد کہاں پہ آیا ہے، غیر رکن میں یاد آیا ہے یا اگلے رکن میں پہنچ کے یاد آیا ہے، یہ اس نے توجہ کرنی ہے۔ رکوع چھوٹ گیا ہے یا 2 سجدے ایک ہی رکعت کے چھوٹ گئے ہیں، تو کیا ابھی غیر رکن میں داخل ہوا تھا تو یاد آ گیا، یا اگلے رکن میں پہنچ گیا تھا پھر اسے یاد آیا؟ صحیح۔ اگر غیر رکن میں داخل ہوا تھا، ابھی رکوع چھوڑ کر اگلے غیر رکن میں داخل ہوا تھا، اور قرآن آپ جانتے ہیں کہ رکوع سے اگلا غیر رکن کون سا ہے؟ سجدہ ہے، جو ایک سجدہ ہے۔ اگر تو 2 سجدے ہو گئے تو پھر وہ کیا بن گیا؟ رکن بن گیا۔ پھر ہم کہیں گے رکن میں یاد، اگر 2 سجدے ہو گئے۔ اگر ایک سجدہ ہوا تو ہم کہیں گے ابھی غیر رکن میں ہی تھا تو یاد آ گیا، صحیح۔ یا 2 سجدے اس نے چھوڑے تو 2 سجدوں کے بعد غیر رکن کیا آتا ہے؟ یا تشہد آتا ہے اگر دوسری رکعت ہے، آخری رکعت ہے، اور یا اگر آخری رکعت نہیں ہے، اگلی رکعت میں کھڑا ہوا تھا، قرات کرتے ہوئے یاد آیا کہ میں پچھلی رکعت میں 2 سجدے نہیں کیے، بھول گیا 2 سجدے کرنا، تو ہم کیا کہیں گے کہ رکن کو بھول کر ابھی غیر رکن میں تھا تو یاد آ گیا۔ رکن کو بھول کر ابھی غیر رکن میں ہی تھا تو یاد آ گیا کہ مجھ سے پچھلا رکن چھوٹ گیا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ واپس پلٹے، بھولے ہوئے رکن کو انجام دے، یعنی اگر رکوع چھوٹا ہے تو رکوع کو انجام دے، اگر 2 سجدے چھوٹے ہیں 2 سجدوں کو انجام دے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ جس غیر رکن میں یاد آیا تھا اسے دوبارہ انجام دے تاکہ نماز کی ترتیب باقی رہے۔ اب یہ 2 سجدوں کی پہلی مثال ہے، وہ آپ کے سامنے یہاں لکھی ہے میں نے، کہ شخص نے پہلی رکعت میں الحمد سورت پڑھی، رکوع کیا اور 2 سجدے کرنا بھول گیا، بیٹھا مثلا اور بھول گیا، نہیں یاد تھا اسے 2 سجدے کرنا، کھڑا ہو گیا اگلی رکعت میں، اگلی رکعت کی الحمد سورت پڑھتے اسے یاد آ گیا، قرات کو یاد آ گیا کہ میں نے، یاد آ گئی، یقین، شک کی بات نہیں ہو رہی، یقین ہو گیا کہ میں نے پچھلی رکعت میں 2 سجدے نہیں کیے۔ تو اب چھوٹا کیا ہے؟ رکن، اور ابھی کس میں پہنچا؟ غیر رکن میں، یاد آ گیا کہ مجھ سے پچھلا رکن چھوٹ گیا۔ کیا کرے گا؟ یہاں پہ اس کو یاد آیا، یہ اس کو یاد آ گیا، کیا کرے گا؟ واپس پلٹے گا، بیٹھ جائے گا،
بیٹھ کر پہلا سجدہ کرے گا، پھر دوسرا سجدہ کرے گا، پھر کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے وہ الحمد سورت جس نے پہلے پڑھی تھی اسے دوبارہ پڑھے گا تاکہ اب نماز کی اگلی رکعت کی ترتیب صحیح رہے۔ یہ تو تھا کہ جب رکن چھوڑ کر غیر رکن میں اس کو یاد آ گیا۔ دوسری مثال رکوع کی بھی ہے، یہاں پہ میں نے لکھی الحمد سورت اس نے پڑھی، الحمد سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنے کی بجائے اس نے بیٹھ کے سجدہ کر دیا۔ جب اس نے سجدہ کر دیا تو اس کو یاد آیا، یقین ہو گیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا۔ رکوع رکن ہے، بھول کر کس میں داخل ہوا؟ غیر رکن میں، کیونکہ ایک سجدہ غیر رکن کہلاتا ہے۔ جب تک ایک رکعت کے 2 سجدے نہ ہو جائے ہم اسے رکن نہیں کہتے۔ صحیح، پہلے سجدہ ایک سجدہ کیا تو یاد آ گیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا، کیا کرے؟ کھڑا ہو جائے۔ اور اس میں اس بات کی توجہ رکھنی کہ سیدھا کھڑا ہونا ہے، کیونکہ رکوع سے پہلا قیام رکن ہے، قیام متصل بے رکوع۔ یہ نہیں کہ کھڑا ہوتے ہوتے رکوع میں چلا جائے، نہیں، سیدھا کھڑا ہوگا، سیدھا کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جائے گا، پھر رکوع کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہوگا اور پھر واپس وہ جو سجدہ اس نے پہلے کیا تھا نا اس سجدے کو دوبارہ کرے گا، پھر دوسرا سجدہ کرے گا، یعنی پھر 2 سجدے کرے گا۔ یہ سجدہ جو ہے ایک اضافہ ہو گیا غلطی سے ایک اضافہ ہو گیا، اور غیر رکن کا اضافہ غلطی سے تو قاعدہ نمبر 1 غیر رکن کا اضافہ اگر غلطی سے ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ نہیں کہے گا کہ ایک سجدہ میں نے پہلے کیا ہوا تھا چلو اب میں ایک ہی کر لوں، نہیں، رکوع کرنے کے بعد نیچے جب بیٹھے گا دونوں سجدے دوبارہ کرے گا تاکہ ترتیب نماز کی صحیح رہے۔ تو یہ تھا کہ جب نمازی رکن بھول کر غیر رکن میں داخل ہوا اور اس کو یاد آ گیا، اس سے رکن چھوٹا اور غیر رکن میں یاد آ گیا تو کیا کرے گا؟ واپس پلٹے گا، رکن کو انجام دے گا، اور جس غیر رکن میں اس کو یاد آیا تھا اس کو دوبارہ انجام دے گا تاکہ نماز کی ترتیب برقرار رہے۔ اب اس پورے میں نتیجتاً اس سے ایک غیر رکن کا اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں جب واپس پلٹے گا تو ایک غیر رکن کا اضافہ ہوگا، اور ہم نے قاعدہ نمبر 1 میں پڑھ لیا کہ غلطی سے غیر رکن کا اضافہ نماز کو باطل نہیں کرتا، تو اس کی نماز ہوگی صحیح۔ دوسری جگہ اگر رکن بھول کر رکن میں پہنچ گیا، رکن چھوٹا غلطی سے اور اگلے رکن میں اس کو یاد آیا کہ میں نے پچھلا رکن چھوڑ دیا ہے، دیکھیں یعنی رکوع اگر چھوٹا ہے تو 2 سجدوں کے بعد یاد آئے، ایک سجدہ تو رکن نہیں ہوتا نا، 2 سجدوں کے بعد یاد ہے، یا 2 سجدے اس سے ایک ہی رکعت میں 2 سجدے چھوٹ گئے ہیں اور اگلی رکعت کے رکوع میں جا کے یاد آیا، تو ہم کہیں گے رکن بھول کر اگلے رکن میں پہنچ کر یاد آیا، رکن بھول گیا تھا، اگلے رکن میں پہنچ کر یاد آیا کہ انہیں پچھلا رکن انجام نہیں دیا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اس نے پہلی رکعت میں الحمد سورت پڑھی، رکوع کیا اور دونوں سجدے بھول گیا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر الحمد سورت پڑھی نہیں یاد آیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کے یاد آیا کہ میں نے تو پچھلی رکعت میں 2 سجدے نہیں کیے، 2 سجدے، ایک کی بات ہے اور 2 سجدے مل کر رکن میں نے تو 2 سجدے نہیں کیے۔ اب کیا حکم ہے؟ احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے، کیونکہ کس کی کمی آ رہی ہے؟ رکن کی کمی آ رہی ہے۔ رکن کی کمی اگر غلطی سے بھی ہو، بھولے سے بھی ہو تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ رکن کی کمی آ رہی ہے اب اس کی نماز باطل ہے، توڑ دے نماز اور نئے سرے سے نماز کو پڑھے۔ صحیح۔ دوسری مثال، یہ تو 2 سجدوں کی مثال تھی، جب 2 سجدے بھول گیا، رکوع کی مثال، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، رکوع کرنا بھول گیا، بیٹھا، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے بعد اس کو یاد آیا، دوسرے سجدے کے دوران اس کو یاد آیا کہ میں تو رکوع نہیں کیا۔ اگر تو پہلے سجدے میں یاد آتا تو پھر یہ والا تھا کہ غیر رکن میں داخل ہونے کے بعد یاد آ گیا، جو پہلا حصہ ہے اس قاعدے کا، یہ جو میں نے نیچے مثال بھی دی ہے، یہ والی مثال اگر پہلے سجدے میں یاد آتا تو مسئلہ نہیں تھا، واپس پلٹتا، رکوع کرتا، صرف ایک سجدے کا اضافہ غلطی سے نماز کو باطل نہیں کرتا۔ اسے ایک سجدے کے بعد یاد نہیں آیا، اسے دوسرے سجدے میں یاد آیا، دوسرے سجدے میں یاد آیا۔ اب 2 سجدے، ایک رکعت کے 2 سجدے مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ رکن بن جاتے ہیں۔ رکن بھول کر رکن میں پہنچ گیا اور یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا، اب اگر واپس پلٹتا ہے تو پھر 2 سجدے اور کرنے پڑتے ہیں، جب 2 سجدے اور کرے گا تو رکن کا اضافہ ہو جائے گا، اس لیے واپس بھی نہیں پلٹ سکتا اور نماز جاری بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر جاری رکھتا ہے تو ایک رکن چھوٹ گیا ہے، اور رکن کا کمی غلطی سے بھی ہو تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اب اس کی نماز باطل ہے، نماز کو توڑے گا اور نئے سرے سے نماز کو پڑھے گا۔ خارن توجہ کریں، یہ جب رکن چھوٹ جاتا ہے نا، رکن چھوٹ جاتا ہے، دیکھیں اگر یہ نماز جاری رکھتا ہے تو رکن کی کمی نماز کو باطل کرتی ہے، اگر پیچھے پلٹتا ہے تو رکن کا اضافہ ہو جائے گا،
کیونکہ اگر پیچھے پلٹے گا، مثلا اس نے رکوع کے بعد اس کو یاد آئے کہ اگلی رکوع کے بعد یاد ہے کہ 2 سجدے نہیں کیے، اگر ان 2 سجدوں کو کر کے دوبارہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کا اضافہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے. اگر ان 2 سجدوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے تو رکن کی کمی بھی نماز کو باطل کر دیتی ہے. اس لیے اگر کوئی رکن چھوڑ کر اگلے رکن میں آ جائے تو اس کی اب نماز باطل ہے، نماز کو توڑے اور دوبارہ پڑھے. اب قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 میں صرف یہ فرق ہے کہ قاعدہ نمبر 2 میں وہ کیا تھا، غیر رکن چھوٹا تھا. تو اگر اگلے غیر رکن میں یاد آیا تو بھی نماز صحیح تھی، بس یہ کہ واپس پلٹنا تھا. اگر اگلے رکن میں یاد آیا تھا تو بھی نماز صحیح تھی مگر واپس نہیں پلٹنا تھا، جو قاعدہ نمبر 2 تھا جس میں غیر رکن کی بات ہوئی تھی. قاعدہ نمبر 3 میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ رکن کی. اس میں ایک صورت میں نماز صحیح ہے اور دوسری صورت میں نماز باطل ہے. قاعدہ نمبر 2 میں جب غیر رکن کی کمی کی بات ہوئی تھی تو دونوں صورتوں میں نماز صحیح تھی، بس ایک صورت میں واپس پلٹنا تھا اور ایک صورت میں واپس نہیں پلٹنا تھا. لیکن قاعدہ نمبر 3 جو رکن کے بارے میں اس کی ایک صورت میں نماز صحیح ہے اور ایک صورت میں نماز باطل ہے. اگر رکن کو بھول کر غیر رکن میں یاد آ گیا ہے تو نماز صحیح ہے، واپس پلٹے، اس کو انجام دے، غیر رکن کو دوبارہ انجام دے. غیر رکن کا اضافہ غلطی سے نماز کو باطل نہیں کرتا. لیکن اگر رکن چھوڑ کر رکن میں داخل ہو کر یاد آیا تو اگر واپس پلٹتا ہے تو رکن کا اضافہ ہوتا ہے، اگر آگے چلتا ہے تو رکن کی کمی ہو جاتی ہے. تو ہر صورت میں اس کی نماز باطل ہے، نماز توڑے گا اور نئے سرے سے نماز کو انجام دے گا. تو یہ تھا کہ جب اسے یقین ہو جائے کہ مجھ سے نماز میں کوئی غیر رکن یا رکن چھوٹ گیا، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3. اب انشاءاللہ اگلا قاعدہ نمبر 4 جو ہم پڑھیں گے اگلے درس میں وہ ہے شک کا قاعدہ. یقین نہیں ہے، اسے شک ہو رہا ہے کہ مجھ سے کچھ چھوٹ گیا ہے، تو پھر اس کا کیا فریضہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. خداوند متعال ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.